وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پرستش کرنے سے محفوظ رکھ۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس۔ اے میرے رب بے شک ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ فمن تبعنی فإنہ منی، سو جس نے میری پیروی کی وہ بے شک میرا ہے۔ ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو آج سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے بیان ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انہوں نے یہ جو دعا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، امن والا بنا دے۔ جب انہوں نے دعا کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے مکہ کو ویران ہونے سے محفوظ فرما دیا اللہ نے، اور کوئی بھی اس شہر کو ویران کر نہ سکا، اس شہر کو ویران نہ کر سکا۔ اور پھر اس شہر کو اللہ نے حرم بنا دیا، اور اس میں نہ کسی کا خون بہایا جائے، نہ کسی کے اوپر کوئی زیادتی کی جائے، ظلم کیا جائے، اور نہ وہاں پر کوئی شکار کیا جائے، نہ وہاں کے سبزے کو کاٹا جائے۔ اس کو حرم بنا دیا گیا مکہ کو جن سے۔ آگے جو فرمایا گیا کہ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پرستش کرنے سے محفوظ رکھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پرستش کرنے سے محفوظ رکھ۔ اب دوسری دعا یہ کی انہوں نے، تو اصل میں انہوں نے، آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ ایک نبی ہو کر انہوں نے یہ دعا کیوں کی؟ کیا نبی سے اس چیز کا گمان کیا جا سکتا ہے کہ نبی کسی بت کی پرستش کرے گا؟ نہیں، ہاں، کیونکہ نبی جون سے ہیں وہ تو گناہوں سے ویسے ہی معصوم ہیں۔ انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہیں، عمدن بھی، سہون بھی، ہر لحاظ سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعا کرنا اصل میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور محتاجی کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں تو ہر کوئی عاجز ہے اور اس کا محتاج ہے۔ گو کہ مولا کریم تو نے مجھے نبی بنایا، لیکن پھر بھی ہم تیرے فضل اور تیرے کرم کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ مولا کریم ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما۔ یہ نبیوں کی دعا کا عالم ہے، نبیوں کی، جو کہ گناہ سے ہر لحاظ سے معصوم ہے، تصور ہی کوئی نہیں ہے گناہ کا جون سا ہے، کہ وہ بھی اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے میرے رب مجھے میرے بیٹوں کو بتوں کی پرستش سے محفوظ فرما جن سے۔ تو پھر ہم لوگوں کو اللہ کی بارگاہ کے اندر
کہ یا اللہ ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام کو سلامت فرما، ہم دنیا سے جب جائیں تو ایمان اور سلامتی کی حالت میں جائیں، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی دعا فرمائی کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ایمان اور اسلام کی حالت میں جائیں جون سے۔ تو آگے فرمایا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، آگے فرمایا کہ اے میرے رب بے شک ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، بہت لوگوں کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب بے شک بتوں کی وجہ سے، ان بتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں اور گمراہی کے راستے کے پر چل رہے ہیں، روشنیوں سے اندھیروں میں داخل ہو گئے ہیں، لوگ بتوں کو پوجنے لگ گئے ہیں اور کفر کرنے لگ گئے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا یہی تو نمرود کے ساتھ پھر مقابلہ آپ سب لوگوں نے سنا ہے جو ان سے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ فمن تابعنی فإنہ منی، سو جس نے میری پیروی کی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو تو میرے نقش قدم پر چلا وہ بے شک میرا ہے، ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے جو ان سے، بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے جو ان سے۔ آگے آپ نے یہ فرمایا جو ان سے، تو ابراہیم اے میرے رب بے شک یہ جو لوگ بتوں کے قریب چلے گئے ہیں اور کفر کرنے لگے ہیں، تو جو تو میرے طریقے پر چلے گا اور جس نے میری اطاعت اور فرما برداری کی تو بے شک وہ تو میری سنت کے اوپر اس نے سنت کے مطابق عمل کیا، اور جو میرا نافرمان ہوا تو یا اللہ پھر اس کا معاملہ تیرے حوالے، تو جان اور پھر وہ بندہ جانے جو ان سے۔ تو بے شک تو مولا کریم گناہ گاروں کے گناہوں اور ان کی خطاؤں کو اپنے فضل سے بخشنے والا ہے، یعنی جس نے تو میری پیروی کی، جو میرے نقش قدم پر چلا، تو آپ نے کیا فرمایا کہ بے شک وہ میرا ہے۔ کون میرا ہے؟ جو میرے نقش قدم پر چلا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ پھر تیری مرضی ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو چاہے تو تو اس کو معاف کر دے، تو گناہ گاروں کے گناہوں کو اور ان کی خطاؤں کو اپنے فضل اور اپنے کرم سے بخشنے والا ہے، اور تو اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے، اور لوگوں میں سے جسے چاہے تو معاف کر دے جو ان سے تیری مرضی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کرام جن سے وہ اپنی امت کے انجام کے متعلق جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ بڑے فکر مند ہوئے ہیں۔ مثلا آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ سے جھگڑنے لگے قوم لوط کے متعلق جن سے، کہ ان کو جن سے قوم لوط کو کے اوپر عذاب نہ نازل کیا جائے، مگر انبیاء جو نبی ہیں، انبیاء کرام، وہ اپنی امتوں کے بارے میں بہت فکر مند ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو نبیوں کے تاجدار تھے، ان کو اپنی امت کا کتنا فکر ہوگا۔ اگر سارے نبی اپنی امت کی اتنی فکر کرتے رہے تو جو نبیوں کے تاجدار ہیں ان کو اپنی امت کی کتنی فکر ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی، کتنا درد ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث آپ سنیں، امام مسلم حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم ان سے بیان کرتے ہیں وہ یہ حدیث، اور امام مسلم نے اس کو روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا مستجاب ہوتی ہے، ہر نبی کی ایک دعا مستجاب ہوتی ہے۔ تو مستجاب کا مطلب جو پوری ہو جاتی ہے ہر نبی کی، اس کو ہر نبی کو ایک دعا تو ایسی دی، یعنی کہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے، یعنی کہ ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی گئی ہے کہ جو مانگنا مانگ لو، جو مانگنا مانگ لو۔ ہر نبی کی ایک دعا تو مستجاب ہوتی ہے،
اور وہ دعا جو ہے وہ ان نبیوں کی قبول ہو گئی، مگر حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنی وہ دعا جو ہے وہ قیامت والے دن اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ میں نے وہ دعا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی امت کی شفاعت کے لیے میں نے وہ رکھی ہوئی ہے وہ دعا۔ یعنی ہر نبی کو ایک دعا دی جاتی ہے کہ بھئی جو مانگنا مانگ لو، اور ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی اور اس کو وہ قبول بھی ہو گئی جو اس نے مانگی، مگر میں نے اپنی وہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو پھر اس دعا کا آپ سرکار نے ذکر کیا، فمن تابعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے، اور جس نے میرا کہنا نہ مانا تو بخشنے والا، تو مہربان ہے۔ یعنی جس نے تو میرا کہنا مانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب حضور نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ بات بتا دی کہ ہر نبی کی ایک دعا مستجاب ہوتی ہے اور وہ اس کی دعا قبول ہو گئی، مگر میں نے اپنی دعا قیامت والے دن اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، فمن تابعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، تو جس نے تو میرا ساتھ دیا، میرے نقش قدم پر چلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس آیت کی تفسیر چل رہی ہے حضرت کہ جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا، اور جس نے میرا کہنا نہ مانا تو بخشنے والا، تو مہربان ہے مولا، پھر تیری مرضی ہے، جس نے میرا کہنا نہیں مانا۔ اچھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو تو میرے نقش قدم پر چلا وہ تو میرا ہے، مگر جس نے میری نافرمانی کی، جو میں نے کہا اور اس نے میری بات نہیں مانی، تو وہ پھر تو جان مولا، تیرا کام جانے۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب حضور نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر تو نے اپنی امت کے متعلق کہ اگر تو انہیں عذاب دے دے تو وہ یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں معاملہ چھوڑ دیا، مولا کریم تیری مرضی ہے، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں، اپنی امت کے متعلق تیرے ہی بندے، اگر تو ان کو عذاب دے، قرآن ہے، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو پھر تو ہی غالب اور حکمت والا ہے جو ان سے ہے۔ اچھا اب یہ دونوں دعاؤں کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا کہا کہ ہر نبی کی ایک دعا مستجاب ہوتی ہے، اور وہ ہر نبی نے دعا مانگ لی، قبول ہو گئی۔ میں نے اپنی وہ دعا قیامت والے دن اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب حضور نے حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا جو قرآن کے اندر آئیں، اور پھر حضور نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور عرض کیا اللہم امتی امتی ثم بقا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امت مذنبہ و رب غفور، مولا کریم میری امت گناہ گار ہے اور تو بخشنے والا ہے مولا کریم۔ اور یہ کہتے کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زارو کتار رونے لگ گئے، آپ کے گریا طاری ہو گیا آپ کے اوپر، آپ رونے لگ گئے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبریل میرے محبوب کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ کیا وجہ ہے، یعنی یہ رونے کی کیا وجہ ہے جو اتنا زیادہ آپ کے اوپر گریا زاری اور رونے کی کیفیت جو طاری ہے آپ کے اوپر، معاملہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اصل میں بات ہمارے تک پہنچانی تھی،
بات ہم تک پہنچانے تھی. اللہ کو کس چیز کی اس کا تو محبوب غیب اس کے اذن اور اس کے حکم اور اس کے دیے سے غیب کی خبریں دیتا ہے. اس کا تو محبوب تو اللہ تو سب جانتا ہے, وہ تو علیم و خبیر ہے. جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے, پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے, مجھے اللہ نے بھیجا ہے, آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کی بخشش کے لیے رو رہا ہوں, میں اپنی امت کی بخشش کے لیے. تو جبریل علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو وحی جلی کے اندر فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک محبوب ان قریب اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ جو بے وقوف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی رضا اور خوشنودی سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ تعالیٰ کسی کی مرضی کو نہیں دیکھتا, ان کو کیا معلوم کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اللہ نے فرمایا محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور یہ کس موقع کے اوپر بات ہے؟ جب حضور رو رہے ہیں اپنی امت کے لیے کہ میں نے اپنی وہ دعا قیامت والے دن, حضور چاہتے تو کیا دعا نہیں مانگ سکتے تھے, کیا کچھ نہیں مانگ سکتے تھے. امام حسین رضی شہدائے کربلا, شہید کربلا, آپ ان کے لیے دعا حضور نے اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی چیز جون سی ہے. اپنی امت کے لیے, اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں مانگی, اپنی امت کے لیے اس دعا کو سنبھال کر رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب جب جبریل نے اللہ تعالیٰ کو جا کر بتایا کہ یا اللہ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار تو اس لیے رو رہے ہیں, تو فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ تو ہو گئی وحی جلی, یعنی کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کو راضی کر لے گا. یعنی کہ جس امت کے لیے آپ رو رہے ہیں اللہ آپ کو راضی کر لے گا. قرآن کہہ رہا ہے جون سے. تو اب جیسے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ان قریب اللہ آپ کو اتنا دے گا, آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ کو راضی کر لے گا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے رب سے عرض کرنا اگر میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہ گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا. اگر میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہ گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا. یہ حضور نے کب فرمایا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ محبوب آپ کے رب نے ان قریب آپ کو اتنا دینا ہے, آپ جن کے لیے رو رہے ہیں, یعنی ہم نے آپ کو راضی کر لینا ہے. حضور نے فرمایا پھر جبریل میرے رب کو, یعنی اللہ نے اپنے محبوب کو پیغام بھیجا, اب اس کا محبوب اپنے رب کو پیغام بھیج رہا ہے. یہ محب اور محبوب کی بات ہے, یہ محب اور محبوب کی بات ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا کہ یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا. محبوب اور محب کی تو پھر یہی رمز کی بات نہیں ہے. تو میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی. اب حضور نے اللہ کو پیغام بھیجا تو پھر وحی خفی میں ارشاد ہوا, وہ تو وحی جلی تھی. فرمایا کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد, کہ یہ شان محبوب ہے, یہ شان محبوب ہے کہ ساری کائنات جون سی ہے, ساری کائنات وہ اللہ کی رضا چاہتی ہے, اور اللہ جون صاحب اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار خوش ہو گئے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا. تو ایک جگہ اور بھی حدیث میں آتا ہے, حدیث قدسی ہے, اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ بِهِ, قریب ہے کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے حق میں راضی کریں گے اور ناراض نہیں ہوں گے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میرا ایک امتی بھی جہنم میں جون سا رہا تو حضور نے فرمایا کہ پھر جہنم میں گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا. تو یہ وہ مقام عزت اور کرامت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا. تو کسی نے کیا خوب کہا, قدرت نے ازل میں یہ لکھا ان کی جبیں پر, جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو. دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا, آزاد ہے وہ جو تیرے دامن سے بندھا ہو. آزاد وہی ہے,
बहरहाल वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल ला वजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। यानी कहने का मकसद ये है कि जो कुरान के अंदर आया कि जब कोई अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे तो अल्लाह ने इस आयत के अंदर क्या फरमाया, मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर हो जाओ, वहाँ जाकर माफ़ी मांगो, और अगर वो भी तुम्हारी सिफारिश कर दें तो फिर तुम अल्लाह को बख्शने वाला और तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाओगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी उम्मती की शफात फरमाएं, किसी उम्मती की, और हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने जिस 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 वो हदीसें आप पढ़ चुकी हैं जिनकी शफात हुजूर ने करनी है, जिनकी एक तो वो लोग हैं जिनको हुजूर की उम्मत में दाखिल ही नहीं किया जाएगा, हुजूर उनको अपनी उम्मती होने से पहचानेंगे नहीं। वो हदीस भी मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ पहले। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात, जिसकी शफात करेंगे, शफात जिसकी की जाती है, जिसकी की जाती है उसको अपना समझा जाता है तो उसकी शफात की जाती है ना। तो हुजूर, इसका मतलब है कि उसको जिसकी शफात करेंगे उसको अपना करार देंगे, अपना करार देंगे अल्लाह की बारगाह में कि ये बंदा मेरा है जिसकी शफात की जा रही है। तो जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा देंगे कि ये बंदा मेरा है, इससे बढ़कर, इससे अजीम नेमत और क्या हो सकती है। तफसीर कुरान का ये लेक्चर इंग्लिश में सुनने के लिए बराह करम डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें।